بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مناقب عمر ابن عبدالعزیز۔ آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے مناقب عمر ابن عبدالعزیز کے خلاصہ کو۔ خلاصہ کیوں اہم ہے؟ پہلے تو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے 10 نمبر کا یہ سوال ہوا کرتا ہے، اور دوسرا اس وجہ سے یہ اہم ہے کہ کسی سبق کو جو بندہ آدھا گھنٹہ میں پڑھنا چاہے اور اس کو وہ شارٹ فارم میں 5 یا 10 منٹ میں پڑھنا چاہے تو وہ خلاصہ کے ذریعے سے اس مصنف کے خیال پر مطلع ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے خلاصہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ محترم سامعین اور عزیز طلبہ، آج کا جو میرا لیکچر ہے اس میں عمر ابن عبدالعزیز کے حوالے سے خلاصہ چند منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عزیز طلبہ صرف تھوڑی سی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس سبق کے حالات اور واقعات پر مکمل طور پر آگاہ ہو جائیں، مطلع ہو جائیں، اور اگر یہ ویڈیو سن کر یقین کیجئے اگر کوئی عزیز طالب علم صحیح معنی میں اس کو سن کر لکھنا چاہے، اپنے دماغ میں اس کو بٹھا کر، تو وہ لیکچر سن کر خلاصے کو لکھ سکتا ہے۔ 5 یا 7 منٹ میں انشاءاللہ خلاصہ عرض کرنے والا ہوں۔ مولانا شبلی نعمانی انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز کے اس سبق کو لیا ہے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت العمرین سے، اور سیرت العمرین انہوں نے کتاب لی تھی مصر کے کتب خانہ خدیویہ سے، جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے دونوں عمروں کا، عمر ابن فاروق اور عمر ابن خطاب اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مذہب کی مجسم تصویر کہا گیا ہے، اس لیے ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلامی نظام کو صحیح معنی میں اسلامی خطوط کے مطابق چلایا، اور صحیح معنی میں جو ہے وہ اسلامی نقشہ اور اسلامی بنیادیں ریاست کو فراہم کی۔ یہ ان کا سب سے بڑا معاملہ تھا۔ اور دوسری بات جو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اہم کردار ادا کیا وہ تھا زمینوں کے معاملات۔ زمینوں کے معاملات میں جتنی زمینیں پہلے کے خلفائے بنو امیہ نے جو جاگیریں اور جو زمینیں لوگوں کو دے رکھی تھیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آتے ہی وہ زمینیں جو ہے وہ واپس کروائیں۔ اس میں خاص طور پر حمص کے عیسائی کا ذکر موجود ہے کہ حمص کے عیسائی نے دعویٰ دائر کر دیا کہ جو ہے وہ مسلمہ ولید بن عبد الملک نے عباس کو میری زمین دے دی ہے، اور عباس کو وہ زمین ولید نے دی تھی، لہذا میں اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فیصلہ اس کے خلاف کیا اور زمین عباس سے لے کر اس حمص کے عیسائی کو واپس کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ تیرے قرآن کی تحریر تیرے باپ کی تحریر سے بہتر اور افضل ہے، لہٰذا وہ فیصلہ حمص کے عیسائی کے حق میں کیا گیا اور انہیں واپس کر دی گئی۔ بہت سارے خلفائے بنو امیہ نے جو زمینیں لوگوں سے غصب کر رکھی تھیں، وہ زمینیں آتے ہی آپ نے مسند نشین ہوتے ہی وہ زمینیں لوگوں کو واپس لوٹائیں اور لوگوں کو ان کے حق دلوائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نظام زندگی کی جو بنیاد تھی وہ مساوات، عدل و انصاف اور رواداری، یہ ان کی ریاست اور ان کی حکومت کا بنیادی منشور تھا جو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے امپلیمنٹ کیا۔ اسی طریقے سے جب آپ نے زمینیں واپس کرنا چاہیں تو عباسی بنو امیہ کے خاندان نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی پھوپھی ام عمر کو بھیجا اور جا کر ان سے کہا کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کا اور فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا آپ یہ فیصلہ نہ کیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کے سوا کسی اور دن سے نہیں ڈرتا، حتیٰ کہ آپ نے مذہبی علماء سے رائے لی، مکحول اور میمون سے رائے لی۔ مکحول نے ان کے مطابق مناسب جواب دیا، جبکہ میمون سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے جواب دیا کہ آپ کی اولاد کا کیا ہوگا، آپ اپنی اولاد کے بارے میں کیا کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ میری اولاد کے بارے میں اللہ مالک ہے۔ اسی طرح مزاحم آپ کا جو غلام تھا، یہ MCQs بھی آتا ہے، آپ کے غلام کا نام، آپ کی پھوپھی کا نام، مزاحم آپ کا غلام تھا، جب اس سے رائے لی تو اس نے کہا کہ اپنے بچوں پر رحم کیجیے، اور پھر یہ ساری تفصیل جا کر جو زمینوں کی واپسی کی تھی یہ جا کر انہوں نے عبد الملک کو بتائی، جو عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ عبد الملک کو جا کر جب یہ تفصیل بتائی تو عبد الملک چونکہ نیک باپ کی نیک اولاد تھی، مزاحم سے کہنے لگے مزاحم تم نے کتنی بری رائے دی، اور یہ کہہ کر وہ خود جا کر عمر ابن عبدالعزیز اپنے بابا کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ
آپ جو ہے وہ ابھی زمینوں کا فیصلہ کریں۔ اور اعلان کیا جاتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں ان زمینوں کا فیصلہ ظہر کی نماز کے بعد کروں گا۔ اور آپ کا بیٹا مزاحم کہنے لگا کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ظہر کی نماز تک باقی رہیں گے؟ ظہر سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اسی وقت منادی کروائی اور صندوق منگوائے جس میں سندیں رکھی ہوئی تھیں، وہ ساری نکلوا کر کتروا کر کاٹ کر پھینک دیں، اور جو زمینیں جس کی تھیں وہ سب کو واپس کر دی گئیں۔ یہ تھا عدل اور انصاف عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ نے اپنے عزیزوں کی دشمنی کے باوجود حق بات نہ چھوڑی اور آپ نے ان تمام زمینوں کو واپس کر دیا۔ ابن سلیمان، یہ آپ کے بھائی کا بیٹا تھا، سلیمان کا بیٹا تھا، بھتیجا تھا، بڑا پیارا تھا ان کو۔ ابن سلیمان نے جب دیکھا کہ زمینیں واپس کر دیں گی تو رونے لگے۔ مزاحم نے کہا ابن سلیمان پر رحم کیجئے۔ آپ نے فرمایا میں یقیناً اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، بیٹے سے بڑھ کر سمجھتا ہوں، لیکن یہ فیصلہ اگر میری ذات کے خلاف ہوتا تو بھی میں اپنے بارے میں بھی یہی فیصلہ کرتا۔ اسی طرح گرجا کے متولیوں نے جب دعویٰ دائر کیا تو مسلمہ بن عبد الملک، یہ خلافت بنو امیہ کا خلیفہ تھا، مسلمہ بن عبد الملک یہ مقدمہ میں بیٹھا ہوا تھا اور فریق مخالف کھڑے تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمہ بن عبد الملک کو، جس کو یہ زوم تھا کہ میں امیر ہوں اور میں جناب خلیفہ ہوں، یہ کہہ کر آپ نے فرمایا یا تو تم کھڑے ہو جاؤ یا اپنا کوئی جو ہے وہ وکیل مقرر کرو جو کھڑے ہو کر فریق مقدمہ جس طرح کھڑا ہے اس طرح تمہیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ لہٰذا وہ فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ تمام غرور، وہ تمام رسم و رواج، وہ تمام ریتیں اور وہ تمام چیزیں جس سے انسانیت کی تذلیل ہوتی تھی وہ سب ختم کر دیں، اور وہ فرق جو بادشاہ اور رعایا کے درمیان تھا عمر ابن عبدالعزیز نے اس فرق کو مٹایا۔ آپ یقین کیجئے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے ترکہ کا ذکر کریں یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے ترکے کا ذکر کریں تو ہشام ابن عبد الملک جو آپ سے پہلے بادشاہ تھا، جب اس کا ترکہ تقسیم ہوا تو 1,10,00,000 تک مالیت لوگوں میں بچوں میں تقسیم ہوئی، لیکن آپ جب انتقال کرتے ہیں تو آپ کے ورثے میں صرف اور صرف 17 دینار آتے ہیں، جو تجہیز و تکفین کے بعد صرف 10 دینار باقی رہتے ہیں جو آپ کی بچوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے اسلامی خطوط پر نظام زندگی کو چلایا ہے۔ یہ بیٹا عزیز طلبہ یہ سبق کا خلاصہ تھا۔ میں نے بالکل شارٹ فارم میں 5 سے 7 منٹ میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ چکا ہوں۔ یقین کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ خلاصہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ اپنے الفاظ ملا کر کچھ نہ کچھ بہتر بنا کر آپ اس خلاصے کو تحریری شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو میں عرض کروں گا کہ خلاصہ لکھنے کے اصول کیا ہیں۔ یقین کیجئے اس کو ترتیب دینا یہ نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ترتیب خراب ہو جائے تو خلاصہ کی جو خوبصورتی ہے حسن خراب ہو جاتا ہے اور پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی درست نہیں ہے۔ 10 نمبر کا خلاصہ ہے پیپر میں جو آتا ہے، لہٰذا مہربانی فرمائیے اس کو اپنے ذہن میں جگہ دیجئے اور اس کو لکھنے سے آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ جو ویڈیوز بنائی جائیں ٹاپکس پہ اور خلاصہ جات کے آپ اس میں شامل ہو سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خلاصہ بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچوں کو ابتدائی طور پر سبق کا کنسیپٹ آسانی سے سمجھ آ سکے اور وہ اپنے لفظوں میں اپنے انداز میں بیان کر سکیں۔ اس وجہ سے میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور مصنفین کے حالات کے حوالے سے قریب انشاءاللہ ایک ویڈیو دوں گا اور ڈسکرپشن میں ان کے لنک بھی دوں گا کہ ان مصنفین کے مختصر حالات کو بھی یاد کر لیا جائے تاکہ سیاق و سباق کی تشریح میں وہ کام آ سکیں۔ تو آئندہ ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ خلاصہ جات اور خلاصہ لکھنے کا طریقہ اور پھر انشاءاللہ گرامر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ سے کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔